آج یہ کہا جاتا ہے یزید کے کرتوت کو بیان نہ کیجیے، آپ یزید کی حرکتوں کو نہ بیان کیجیے، آپ یزید کی باتوں کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اور آج بڑے بڑے چہرے آپ کو انٹرنیٹ پہ نظر آئیں گے، سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے عالم اسلام کے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یزید بدقماش تھا، بدماش تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بے نمازی تھا، ریش تراشی کرتا تھا، بندروں کو نچاتا تھا، یہ سارے عیب تو اس کے اندر تھے، مگر آپ بیان نہ کریں۔ یہ میں دوسرے فرقوں کی بات کر رہا ہوں، ان سے یہ کہا جاتا ہے اب بیان نہ کریں، اور جب پلٹ کے انہی کے افراد، انہی کے علماء بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہ بیان کریں، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ یزید کے کرتوت بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یزید کا باپ ایک صحابی ہے، تو گویا کہ یزید کے کرتوت کو بیان کرنا ایک صحابی کی توہین ہے۔ اب دیکھیں لاجک، دیکھیں کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے۔ یزید کے کرتوت کو بیان نہ کرے ایک صحابی رسول کی توہین ہوتی ہے۔ قرآن کا کیا منطق ہے، قرآن کی کیا لاجک ہے؟ قرآن نے انبیاء کی اولاد اگر بگڑ گئی، اولاد انبیاء اگر گستاخ ہو گئی، اولاد انبیاء اگر توہین رسالت کر رہی ہے، اولاد انبیاء اگر صراط مستقیم سے ہٹ گئی ہے، اولاد انبیاء اگر انبیاء کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے کو قیامت تک ہم دکھاتے رہیں گے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن کا لاجک ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے چاہے اولاد انبیاء کیوں نہ ہو، اگر وہ خراب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، خلاف شریعت چلے اور رسول کی توہین کرے، انبیاء کی توہین کرے، تو ہم ان کے چہرے کو قیامت تک کے لیے دکھائیں گے۔ ایک صحابی کی کیا حیثیت کسی نبی کے سامنے؟ صحابی کا مقام بہت بلند ہے، صحابی کی بہت بڑی عظمت ہے، صحابی پر ہماری جانیں قربان ہے، صحابی کی خدمات ہے، پیغمبر اکرم کے موتی ہیں، اطاعت گزار ہیں، بے شمار جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے، دین اسلام کی بقا میں ان کی شرکت ہے، تبلیغ اسلام میں ان کی شرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کون سے اعصاب وہ بھی ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ بھئی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نبی کی اولاد اگر بگڑ جائے، گستاخ ہو جائے، خلاف شریعت چلے، تو اس کو غرق کر دیا گیا، اس کے اوپر عذاب آ گیا، اس کے کرتوت کو بتایا گیا، اس کی بد کلامی کو بتایا گیا، بد زبانی کو بتایا گیا، اس کی حتاکی کو بتایا گیا۔ تو ایک نبی کے سامنے ایک صحابی کی کیا حیثیت؟ کیوں نہ بتائیں یزید کے کرتوت کو؟ اور ہم اپنی کتابوں سے خدا کی قسم نہیں بتاتے، یہ تو آج ہو رہا ہے۔ اب ائمہ اربعہ میں سے اٹھا لیجئے، چاہے وہ امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا سیاہ ستہ کی 6 کتابیں اور اس کے تمام تر امام کو لے لیجئے، امام نسائی ہو، امام ترمذی ہو، یا امام بخاری ہو، سارے کے سارے جتنے بھی ائمہ ہیں، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں یا چاہے یہ 6 امام ہوں، کسی نے بھی بنی امیہ کی طرفداری نہیں کی۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی نے بھی یزید کے کرتوت کو نہیں چھپایا۔ اور امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہی ہے کہ یہ سارے کرتوت یزید کے ہیں، بس لعنت نہ پڑھو۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کو مانا جاتا ہے عالم اسلامی، امام ابو حنیفہ ہے، خصوصاً ہمارے ہندوستان پاکستان میں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے بھی یزید کے کرتوت کو نہیں چھپایا، بلکہ بتایا کہ یزید کے کرتوت کیا ہے۔ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں اور بڑے بڑے علماء، امام ذہبی ہے، ابن کثیر ہے، ابن اسیر ہے، امام طبری ہے، کسی نے بھی خلدون کو چھوڑ کر، اس لیے کہ متعصب مورخ ہے، ان کو چھوڑ کر کسی نے بھی بنی امیہ کے کرتوت پہ پردے ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ لعنتان کو برا کہا، انہوں نے کہا لعنتان ہم نہیں کرتے، مگر یزید کے کرتوت ہیں، یہاں تک کہ اس کے باپ کے کرتوتوں کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔ اور 2 کتاب جو آپ کے سامنے مسلسل میں حوالے دے رہا ہوں، ایک ربیع الابرار علامہ جار اللہ زمخشری کی کتاب، جن کی تفسیر کشاف ربیع الابرار کی 2 جلد میں، اور پھر معجم البلدان کے اندر بھی امام بلازری نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ 2 ایسی کتاب ہے، میں نے بتایا کسی بھی پڑھے لکھے اب عالم اہل سنت سے جا کے پوچھیں البلدان کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، تب پتا چلے گا کہ اس کتاب کا مرتبہ کیا ہے اور اس کی باتوں کو کتنا مانا جا سکتا، نہیں مانا جا سکتا۔ ان سب نے بیان کیا ہے۔ آج ان سب نے جو بڑے بڑے آپ کے ائمہ ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان سب نے بتایا کہ یزید کے کرتوت کیا ہے، بنی امیہ کے کارنامے کیا ہیں، سب نے بتایا۔ آج کیا ضرورت پیش آئی کہ بنی امیہ کی حمایت میں جلسے کرنے پڑ رہے ہیں؟ آج کیا ہو گیا؟ کیا آپ بنی امیہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے
اور آپ ہم سے یہ کہتے کہ آپ بھی احترام کریں، نعوذ باللہ شیعہ مر جائے گا، کبھی بنی امیہ کا احترام نہیں کرے گا۔ ہماری بنیاد ہی اسی کے اوپر ہے، اس لیے کہ ہم نے جو معیار قرار دیا، اور یہ ہمارا معیار نہیں ہے، یہ قرآنی معیار ہے، یہ حدیث کا معیار ہے، اور وہ معیار ہے پیغمبر۔ توجہ، جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے ہمارے پاس، وہ ہے ذات پیغمبر، نہ ہم آپ کے نہ آپ ہمارے۔ اگر آپ پیغمبر کے ہیں تو ہمارے ہیں، پیغمبر کے ہیں تو ہم بھی آپ کے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اصل معیار ذات پیغمبر ہے۔ ہماری آپ کی کوئی عناد نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں، نعوذ باللہ۔ سب سے زیادہ اتحاد کی دعوت دینے والے، ہم تو کہتے ہیں شیعہ کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، شیعہ وہ ہراول دستہ ہے جو ہر فرقے کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور جس کے چھاؤں تلے ہر فرقہ سانس لیتا ہے۔ ہم کب کہہ رہے کہ شیعہ ایک فرقہ ہے؟ ہم نے فرقے میں بانٹا ہی نہیں ہے کسی کو، نہ اپنے کو نہ آپ کو ہم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں جناب کہ ہم ایسے لوگوں کے جن کے بڑے بڑے ائمہ نے، علماء نے، مفسرین، محدثین نے، جن کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا ہے، آج اجازت نہیں۔ پہلی چیز یہ دیکھیے، مرحلہ اول کیا ہے؟ مرحلہ اول یہ ہے یزید کی بات نہ بتائیے۔ کیوں؟ صحابی کا بیٹا ہے، صحابی کی توہین ہوتی ہے۔ اور دوسرے مرحلے پہ کیا ہوا کہ یزید رضی اللہ، دیکھا آپ نے گستاخی کہاں تک بڑھ رہی ہے۔ شروعات میں اصل معاملہ صحابیت کی حرمت نہیں ہے، صحابیت کا احترام نہیں ہے، دماغ میں کچھ اور ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ، دوسرے مرحلے میں یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ ہے۔ آج یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں، یزید کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ رضی اللہ ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں خدا کے واسطے ذرا عقل و خرد سے کام لیجئے، عقل و شعور سے کام لیجئے، آنکھ کھول کے بیداری سے کام لیجئے، ذرا جاگ کے کام لیجئے۔ کس کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں؟ آپ اگر یزید کو رضی اللہ کہیں گے تو بات یہاں تک نہیں رکے گی۔ آپ کوئی بھی لقب دنیا سے اٹھا کے یزید کے ساتھ چسپاں کر دیں، کوئی بھی لقب، کوئی بھی نام، کوئی بھی عزت اور کوئی بھی احترامی نام آپ اٹھا کے یزید کے ساتھ چپکا دے، یزید کے ساتھ لگا دے، کوئی لاحقہ، کوئی سابقہ، کوئی تمغہ، کوئی انعام یزید کے ساتھ آپ لگا دے، تب بھی یزید کی پلیدگی کو دور نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا پلید ہے، اتنا بد کردار ہے کہ آپ کے دیے ہوئے تمغے سے یزید کا قد بڑا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ہوگا۔ اس کا الٹا یہ ہوگا، جب آپ یزید کو رضی اللہ کہتے رہیں گے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ رضی اللہ کی اوقات کیا ہے۔ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا، بھئی رضی اللہ اصحاب کے ساتھ لگا جاتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں، ان کی خدمات ہے، ان کا دفاع ہے، ان کی اطاعت رسول ہے، ان کی قربانیاں ہیں، انہوں نے قربانیاں دیے، میدان میں آئے، اللہ کے رسول کے ساتھ چلے، پیچھے نمازیں پڑھی، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ جن کے ساتھ آپ نے رضی اللہ لگایا، اسی رضی اللہ کو اٹھا کے آپ نے یزید کے ساتھ فٹ کر دیا۔ تو اس سے دنیا کو آپ نے بتا دیا کہ رضی اللہ کی اوقات کیا ہے، رضی اللہ کی حیثیت کیا ہے۔